چنانچہ یاجوج اور ماجوج یہ حضرت ذوالقرنین کے زمانے کا واقعہ ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں تعارف کر لیتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالازاد بھائی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور یہ ایک بوڑھیا کے اکلوتے فرزند ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ صحیح قول یہ ہے کہ یہ نبی نہیں بلکہ ایک بندہ صالح ہے جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین ہے، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جس کا اسم گرامی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے دنیا کے 3 سفر فرمائے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے، لیکن آج ہم صرف ان کے تیسرے سفر کے بارے میں بات کریں گے جن میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ صدین 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج اور ماجوج یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے جو کہ ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہے، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے جب فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج اور ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے ان کے عوض میں کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا گیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں ثم اتبع سببا سے وکان وعد ربی حقا تک تیسرے سفر کی رداد ہے۔ سد سکندری یعنی کہ جو حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنائی وہ کب ٹوٹے گی؟ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ چلو اب باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ چلو اب انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ ثمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج اور ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ اور فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے۔
زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اس بات کا اس طرح سے ذکر ہے، حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، ترجمہ کنز الایمان، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔